الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ معزز و محترم حاضرین، آج کی اس نشست میں ہم کعبۃ اللہ کا حج اور اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر جو سب سے پہلی مقدس عمارت روئے زمین پر عبادت خداوندی کے لیے بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے، اور گم کردہ راہ انسانیت کے لیے جو راہ انسانیت گم کر چکی تھی اس کی ہدایت کا اولین مرکز بھی کعبۃ اللہ قرار پائی۔ کعبۃ اللہ منشاء ایزدی کے مطابق اس کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں یوں ملتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت قرار دیا، اور قرآن حکیم میں اس کی اولین تعمیر کا ذکر بھی موجود ہے۔ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 127 میں ارشاد ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، اور بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ معزز حاضرین گرامی قدر، تاریخی شواہد سے یہ بات ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ خدا کے اولین گھر کی تعمیر سب سے پہلے نسل انسانی کے اب و جد یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ قرن ہا قرن تک دعوت و تبلیغ کا مرکز بنی رہی کعبۃ اللہ۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور آپ کے زمانے میں کفر و شرک اور الحاد اپنے غلبے کے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور پھر طوفان نوح میں یہ جو طوفان آتا ہے، عظیم طوفان جسے گریٹ ڈیلیوگ بھی کہتے ہیں، یہ دنیا سے کفر و شرک والے جتنے لوگ تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور یہ طوفان نوح ہی تھا جس میں کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور زمین پر کعبۃ اللہ کے کوئی آثار بھی باقی نہ رہے۔ تو اس سے بات کیا معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، مگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر و شرک اور الحاد کے بڑھ جانے پر جب طوفان نوح آیا تو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پہلے گھر کے لیے منتخب کیا، اس کو بڑی عزت و تکریم بخشی، اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز بھی اسی جگہ کو حاصل ہے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے۔ یہاں اسی جگہ پر حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ کتنی مبارک جگہ ہے کعبۃ اللہ اور مکہ کی سرزمین کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ دعوت و تبلیغ اسلام کا پہلا مرکز تھا، اور اسے اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے تھے، اور یہاں سے عالمگیر دعوت اسلام کے مرکز جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں اس کو نقطہ آغاز قرار دیا گیا دعوت اسلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بڑی ہمہ گیر دعوت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ سب جہان والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں۔ اس عالمگیر دعوت اور پکار کا ذکر قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ الحج اس کی آیت نمبر 27 میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ارشاد ہوتا ہے اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمہارے دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ تو گویا یہ دعوت اسلام کا وہ پہلا عالمی مرکز ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی تھی، اور احادیث نبویہ علی صاحب السلام کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں سے تمام ساکنان عالم کو بیت اللہ میں حاضر ہونے کی ندا دی، اور روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ ندائے ابراہیمی نہ صرف عالم ارضی کے ہر متنفس نے سنی بلکہ عالم ارواح میں بھی اسے سنا گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدا دی، اور ہر ایک نے، ہر مخلوق نے اپنی استعداد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ رب العزت کے دو بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اس گھر کے ادب کا لحاظ رکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ یہ وہ حکم تھا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب یہ جو حج کا سلسلہ شروع ہے کعبۃ اللہ میں، اس کے حوالے سے تھوڑی تاریخی حوالے سے بھی اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات ذہن رکھنی چاہیے کہ موجودہ تاریخ اسلام کا آغاز کوئی تقریباً آج سے 4500 سال پہلے سے ہوتا ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانہ دعوت کے جواب میں حرم کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کا حج کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور یہ ریکارڈڈ ہسٹری جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے وہ پری ہسٹری کہلاتا ہے۔ ریکارڈڈ ہسٹری تقریباً ہمارے پاس 4500 سال کا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ موجودہ انسانی تہذیب و تمدن کے بانی اور مؤسس اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، اور اب یہ سوال بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ حج کے آغاز کی تاریخ کیا تھی۔ تو جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ باقاعدہ سلسلہ حج کا آغاز بعثت نبوی سے تقریباً 3000 سال پہلے ہو چکا تھا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حج بیت اللہ جو ہے کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہ جاری رہا۔ پھر امتداد زمانہ کے ساتھ حج کے طور طریقے اور ضابطے بدلتے چلے گئے، اور ان میں ایسے رسوم و رواج بھی شامل کر لیے گئے جو دین ابراہیمی کی روح کے منافی تھے۔ ان کی تفسیر ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا دور آیا، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جب منصب نبوت و حکومت پر فائز ہوتے ہیں تو بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس قرار دیا جاتا ہے۔ حکم خداوندی کے تحت اپنی عبادت
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔ پھر جب حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قریب ہوئی تو دین ابراہیمی کے پیرو بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ مانتے تھے، جو خود حضور علیہ السلام اور آپ کے نام لیوا ایک عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ ہمیں پہلے قبلہ کی طرف موڑ دے، اور اس کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ رہے ہیں، ہم عنقریب آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی خواہش پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی جگہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ یہ وہ خواہش تھی جو حضور علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی۔ اب یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے رسوم و رواج اور مناسک جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو جاری تھیں وہ بدلتی رہیں، اور جاہلیت میں عربوں نے بطور خاص کئی رسم و رواج کو جنم دے رکھا تھا جو احرام سے متعلق تھیں۔ مثلا اہل عرب جب حج کے ارادے سے احرام باندھ لیتے تو وہ اپنے اوپر اپنے گھر کے اصل دروازوں سے داخل ہونا اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، اور پھر پچھلی دیوار یعنی اپنے گھر کی جو عقبی دیوار ہے اس کو پھاند کر یا پچھواڑے سے اپنے گھر میں کھڑکی سے داخل ہوتے یا اس کو پھاند کر اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ مضحکہ خیز اور بلا جواز رسم، اس پر قرآن پاک نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، اور سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 189 میں ارشاد ہے، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ تو گویا اس رسم کو کہ وہ اپنے گھر میں پچھواڑ سے داخل ہوتے، اس چیز کو قرآن مجید نے منع فرمایا۔ عربوں کے ہاں ایک اور جو رسم ان کے ہاں بن گئی تھی، اور اس کو رسم کے طور پہ حج کے حوالے سے وہ کرتے تھے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی ادائیگی جو ہے اس کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ حج اور عمرہ ایک ہی وقت میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حج اور عمرے کے لیے انہوں نے الگ الگ مہینے مقرر کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہے، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ چنانچہ جو شخص بیت اللہ یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ تو حج اور عمرہ کو یکجا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اور وہ جو رسم جہالت کی وجہ سے عربوں کے ہاں مروج تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس برکت کی وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ آپ نے جو غلط رسم و رواج کعبۃ اللہ کے طواف اور کعبۃ اللہ کے حج کے حوالے سے تھی، ان کے ختم کرنے کا باعث بنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور غلط نظریہ اور تصور جو زمانہ جاہلیت کے عربوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے حج کے سفر کے دوران زاد راہ یعنی استعمال کی اور ضرورت کی چیزیں وہ ساتھ لے جانا حرام سمجھتے تھے، اور جب وہ حج کے سفر پر نکلتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا سامان لے جانا اس کو اپنے نام نہاد تقوی کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ
واتقونی یا اولی الالباب، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 197۔ اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل وارو میرا تقوی اختیار کرو۔ یعنی تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ زاد راہ اور ضرورت کا سامان ساتھ نہ لیں، تقوی یہ ہے کہ انسان زاد راہ اپنے لیے تقوی کو اختیار کرے، پرہیز کی اور اپنی اچھی عادات کو اختیار کرے۔ یہ وہ تقوی ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے ہماری توجہ دلائی۔ پھر یہ ہے کہ اسلام نے تو حج اور سفر کے راستے کو سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تجارت کو بھی حلال قرار دیا حج کے دوران، جس کو عرب کے لوگ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 198 میں ارشاد ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ارشاد ہوتا ہے اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ یہ وہ حکم ہے سورہ البقرہ کا کہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ راستے میں تجارت کر رہے ہیں تو اس کی اجازت دے دی۔ یہ شریعت محمدی، اس کے اندر اس بات کی اجازت تھی کہ حج بھی کریں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تجارت بھی کر سکتے ہیں، اگر نیت صاف ہے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے دور جاہلیت کی تمام فرسودہ رسم و رواج اور غلط اور ناروا پابندیاں جو ہیں وہ یک قلم موقوف کر دی گئیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا عدل اور مساوات والا معاشرہ قائم کیا کہ جس کے اندر ایک لبرل اپروچ کے ساتھ حج کو بطور انسٹیٹیوشن معاشی ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے اور اقتصادی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے اس کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے اکنامک کانسٹینٹس بھی ختم ہوئیں، اور جو معاشی ناہمواریاں تھیں کہ وہ زاد راہ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، ان کو بھی خاتمہ ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی برکت سے اور آپ کی آمد کی برکت سے۔ دور جاہلیت میں طبقاتی کشمکش تھی، امیر اور غریب، ان کے اندر تفریق تھی، تفاوت تھا، اور کچھ سرمایہ دارانہ سوچ کے لوگ تھے اور کچھ غریب غربا قسم کی ایک تقسیم معاشرے کے اندر تھی، صاحب ثروت اور متمول افراد، اور دوسرا جو طبقہ تھا وہ غریب اور مفلوق الحال لوگوں کا تھا۔ اس طبقاتی نظام کے اندر تفریق یہ پیدا ہو گئی تھی کہ سردار اور امراء جب حج کے لیے جاتے تو وہ صرف مزدلفہ تک جاتے، یعنی امیر لوگ صرف مزدلفہ تک جاتے اور سمجھتے کہ حج ادا ہو گئی ہے، جبکہ غربا اور نادار لوگ مزدلفہ سے آگے میدان عرفات تک جانا ان کے لیے ضروری اور لازم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے یہ ساری تقسیم ختم کر دی، امیر اور غریب کی طبقاتی کشمکش، غریب اور امیر کی جو تقسیم تھی اس کو ختم کر دیا، اور سب کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ 9 ذی الحج کو مقام مینا سے روانہ ہو کر میدان عرفات میں حاضری دیں، اور پھر اسی شام مزدلفہ پہنچ کر قیام کریں اور پھر مینا پہنچ کر قربانی کریں۔ اس طرح حج کے ایام، جنہیں ایام تشریق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سارے قریش مکہ کی جو دور جاہلیت کی رسمیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، اور یہ اپنی اصل شکل میں حج بیت اللہ کا تصور ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے حج بیت اللہ کے حوالے سے جو وہاں پہ قبائلی فخر و مباحات تھیں کہ لوگ جب حج کر کے واپس جاتے اور مینا میں ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنے کی بجائے
کھل کر قبائلی فخر و مباحات کو بیان کرتے، اپنے قبیلے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے اور انتہائی مبالغے سے کام لیتے تھے۔ اپنے مد مقابل کی شان کی تنقیص یعنی ان کی حجب بیان کرتے۔ اسلام نے آ کے ان ساری رسموں کو ختم کر دیا اور قرآن مجید میں حکم ہوا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 200، کہ اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اے لوگو، جو تم حج بیت اللہ کر کے مینا میں میلہ سجاتے ہو اور وہاں پر قبائلی فخر و مباحات میں پڑ جاتے ہو، جو اپنے آباء و اجداد کے بڑے بڑے قصے سناتے ہو، اب یہ وقت ان قصوں کے سنانے کا نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کا وقت ہے کہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے ذکر میں رنگ لو اور ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اس کی برکت سے تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ یہ ساری برکات انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک سے ملیں۔ حج کے اندر فحاشی اور عریانی اور باطل رسمیں ہوتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں عرب جب طواف کرتے تو برہنہ حالت میں طواف کرتے، تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور اس سارے عمل کو تالیاں بجانا، ڈانس کرنا، سیٹیاں بجانا، برہنہ جسم کے ساتھ آنا، اسے وہ عبادت سمجھتے تھے اور خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کی علامت سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے آ کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان کو بتایا کہ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ لوگو یہ جو بیت اللہ خانہ کعبہ کے پاس تم سیٹیاں بجاتے ہو، تالیاں بجانے کے سوا کوئی کام تمہارا نہیں، اسے ہی عبادت سمجھتے ہو، یہ کوئی عبادت نہیں۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منشأ ازدی کے مطابق حج کی ان تمام کبھی بیہودہ، فرسودہ، لغو اور بے سر و پا رسموں کے خاتمے کا اعلان فرما دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی۔ اگر تاریخی تناظر میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو آج جو ہمیں حج کی صورت وہاں نظر آتی ہے وہ اس حج بیت اللہ کی ایک ارتقائی صورت ہے جس میں آج ہمیں حج بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کا حج نظر آتا ہے۔ اور فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و سربراہی میں حج ادا کیا گیا تھا فتح مکہ کے 1 سال کے بعد۔ اور یاد رہے کہ فتح مکہ 8 ہجری میں عمل آئی تھی، یعنی فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا تھا، اور اس سال حج اسی قدیم طریقے پر ادا ہوا تھا جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ لیکن آئندہ سال 9 ہجری جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر حج کے وفد کا امیر اور سربراہ بنا کر بھیجا، اور جید صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب یہ عازم سفر ہو چکے تو پھر سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن کے اندر تفصیل کے ساتھ حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جس کے اندر دور جاہلیت کی ان رسموں کے خاتمے کا اعلان تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آیات آپ پر نازل ہو گئیں تو آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ خاص بنا کر ان آیات حج کو مجمع عام کے سامنے خطبے کی شکل میں تلاوت کرنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے روانہ ہوئے اور جا کے قافلے سے جا ملے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ جو 9 ہجری کا حج تھا، تاریخ کے اوراق میں یہ بات محفوظ ہے کہ 9 ہجری کو حج بیت اللہ 2 طریقوں سے ہوا۔ کفار اور مشرکین جو اس موقع پر موجود تھے 9 ہجری میں، انہوں نے قدیم آبائی طریقے سے اپنے رسم و رواج کے مطابق حج کی رسوم ادا کی، جبکہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر مناسک حج ادا کیے۔ یہ وہ ارشاد تھا
حج کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر اعلان کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ آئندہ کسی کافر اور مشرک کو حج کرنے کے لیے حرم پاک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو 9 ہجری میں 2 طرح سے حج ہوا۔ مسلمانوں نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق حج کیا، اور کفار و مشرکین یا جو باقی لوگ وہاں پہ موجود تھے عرب کے، انہوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہاں پہ اپنی رسوم کو ادا کیا۔ پھر یہ وہ صورتحال تھی جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد پھر 10 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے جان نثاروں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حج کے لیے، اور ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کو انسانی حقوق کی ایک شاندار دستاویز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کا وہ چارٹر ہے عالمی سطح پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ عطا کیا۔ یہ فصاحت و بلاغت کا عظیم شاہکار ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبائلی تفاخر اور عصبیت اور سماجی طور پہ جو اونچ نیچ کے باطل تصورات تھے ان کے خاتمے کا اعلان کیا، اور عرب و عجم کے جو جھوٹے امتیازات تھے ان کے خاتمے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا۔ طبقاتی عدم مساوات تھی جو معاشرے کے اندر، اس میں خاتمے کا اعلان فرمایا، اور حتمی طور پہ اعلان فرما دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ یہ وہ ڈیکلریشن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہر مسلمان کا خون، جان و مال اور عزت و آبرو اتنی ہی حرمت کی حامل ہے جتنا کہ یہ شہر اور یہ دن سب کے لیے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان تھا، اور آپ کا یہ پورا خطبہ ہی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میں یہاں صرف 2 ارشادات خطبہ حجۃ الوداع کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے صحیح مسلم نے بھی بیان کیا گیا اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے تلے رون دی گئیں۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع میں جاہلیت کی ساری رسموں کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور دوسری بات تھی المسلم علی المسلم، مسلمانوں کا مسلمان پر حق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شاندار خطبے کے اندر سود کے خاتمے کا انقلابی اعلان فرمایا، اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کے واجب الادا سود کی منسوخی کا اعلان بھی فرمایا، اور کہا کہ صرف مال جو اصل مال ہے وہ واپس کر دیا جائے، اور میرے چچا بھی وہ سود نہیں لیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی سطح پر وہ تعلیمات تھیں جس نے عالمی سیاست پر، اخلاقیات پر اور معیشت پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، اور عدل و مساوات کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلیٰ معیار عطا کیے ہیں اور اصول عطا کیے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ایک بڑا بنیادی نقطہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیش نظر رکھنے والا ہے، وہ ہے انسان کے خون کی حرمت۔ معزز حاضرین، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انسان کے خون کی حرمت اور اس کی عزت و آبرو کا تحفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوف بالکعبۃ ویقول ما اطیبک واطیب ریحک ما اعظمک واعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک مالہ ودمہ ونظن بہ الا خیرا۔ ارشاد ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے
تیری حرمت کتنی عظیم ہے اے کعبۃ اللہ، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کی نظر میں تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ہم اس کے بارے میں نیکی گمان رکھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ حرمت جو ایک مرد مومن کی ہے، کیا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ صد افسوس کہ آج ہم تعلیمات محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی روح سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اور ہم میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے تعظیماً تھوکتے نہیں ہیں، مگر مسلمانوں کی عزت، ان کی آبرو اور ان کی جان و مال سے کھیلنے سے دریغ بھی نہیں کرتے۔ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ ہمیں منافقت کا راستہ ترک کر کے صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔